بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کشمیری عوام کی جائز آواز کو دبانے کے لیے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے محاصرے اور تلاشی کی وسیع پیمانے پر کارروائیوں کے دوران جہاں ایک طرف نہتے کشمیریوں کو بھارتی فوج کی مار دھاڑ اور لوٹ مار کا سامنا ہے تو دوسری طرف کشمیری نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو کوئی وجہ بتائے بغیر دھڑا دھڑ حراست میں لیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں منمانی گرفتاریوں کا یہ سلسلہ بلا تعطل جاری ہے۔ حال ہی میں قابض بھارتی فوجیوں نے ضلع گاندربل میں ایک وسیع فوجی آپریشن کے دوران 40 سے زائد افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اسی طرح بھارتی پولیس نے مقبوضہ علاقے کے دیگر اضلاع میں بھی بڑے پیمانے پر چھاپوں کے دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو محض ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے سخت قوانین کے تحت من گھڑت الزامات میں دھر لیا جاتا ہے، پھر برسوں تک انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ مودی حکومت آزادی پسند افراد کو بے بنیاد الزامات کے تحت بارہا گرفتار کر کے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کشمیریوں کی نظر بندیوں کو طول دینے کے لیے کئی سخت قوانین کا نفاذ مودی سرکار کی کشمیریوں کے خلاف سیاسی انتقام گیری کی ایک بدترین مثال ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کی آزادی کے جذبات کو دبانے کے لیے بھارت کے جابرانہ ہتھ کنڈے اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں کشمیری کالے قوانین کے تحت بھارتی جیلوں میں مقید ہیں، جہاں انہیں غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے۔ مودی حکومت اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانا چاہتی ہے، تاہم بھارت کی یہ انتقامی پالیسیاں کشمیریوں کو بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کرنے سے روک نہیں سکتی، بلکہ اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں بھارت کے خلاف کشمیریوں کی نفرت میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں قیدیوں کے حقوق سے متعلق جنیوا کنونشن کی ان سریحان خلاف ورزیوں پر بھارت کو جواب دہ بنائے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ علاقے میں ہونے والی ان جابرانہ غیر قانونی حراستوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے